جی السلام علیکم۔ آج ہماری کلاس نمبر 7 ہے، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ایڈوب السٹریٹر کی کلاسز کا باقاعدہ آغاز کیا ہوا ہے۔ تو آج جو ہماری کلاس نمبر 7 ہے، تو اس کلاس نمبر 7 میں ہم جو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹائپس آف لاگوز۔ تو لاگوز میں جیسے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو ٹولز ہم پڑھتے جائیں گے اس کے ریلیونٹ جو بھی چیز ساتھ ساتھ بنے گی، جو بن پائے گی، تو میں وہ کوشش کروں گا آپ کو ساتھ ساتھ ہی سکھاتا جاؤں۔ تو جس طرح ہم نے پہلے ایک پورٹریٹس، کارٹونک پورٹریٹس یا ریئل پورٹریٹس، میں نے جو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی تو وہ کارٹونک پورٹریٹ کی تھی، ہم نے کارٹون بنایا تھا، اس کو کس طرح ویکٹر فارم میں لے کے آیا جا سکتا ہے اس ایڈوب السٹریٹر سے، وہ بھی ایچ ڈی، جو بالکل پگزلیٹ نہیں ہوتا، چونکہ ایڈوب السٹریٹر کا ورکنگ ہی بیسیکلی یہی ہے کہ اس میں جو چیز بن جاتی ہے وہ پکسلیٹ نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں وہ لوگوز کو میں ٹائپس پڑھانے جا رہا ہوں اس کی، کہ لوگوز ہم کس طرح بناتے ہیں، تاکہ جو بھی چیز آپ کو جب لوگ کہے گا کہ یار آپ کو ایک آفر آتی ہے کہ ہمیں نا ایک یار ایم لیم نا لوگو چاہیے، ہمیں ماسکوٹ لوگو بنانا چاہیے، ہم نے بزنس کے لیے ماسکوٹ لوگو چاہیے، یا کہیں ہمیں بزنس کے لیے ایبسٹریکٹ مارک لوگو چاہیے، تو آپ لوگوں کو جب پتہ ہی نہ ہو کہ ماسکو لوگوز کیا ہوتے ہیں، ایبسٹریکٹ مارک کیا ہوتے ہیں، تو آپ لوگ کس طرح ان کو کہیں گے کہ ہم آپ کو بنا دیں گے؟ یہ نہیں ہے کہ لوگو آپ سمپل اس طرح ذہن میں آتا ہم نے اس طرح بنا دیے۔ لوگوز کی بیسیکلی ٹائپ ہیں، وہ لوگوں کی جو جس طرح ڈیلز آتی ہیں وہ اسی طرح آتی ہیں کہ یار ہمیں پکٹوریل مارک چاہیے، کمبینیشن مارک لوگو چاہیے، ورڈ مارک لوگو چاہیے۔ تو میں آج یہی آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ لوگوز کی ٹائپس کیا ہوتی ہیں، اور جب ہمیں کوئی ڈیل آفر ہوگی تو ہم اس کو کس طرح فیس کریں گے۔ تو جب آپ کو یہ ٹائپس ان کا پتہ ہوگا لاگوز کی، تو آپ کے لیے بنانا انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ وہ بھی جو نیکسٹ کلاس ہوگی میں اس میں آپ کو ایک پروفیشنل قسم کا لاگو بنانا سکھاؤں گا۔ تو آج صرف جو کلاس میری ہے یہ صرف اس کی بیسک پہ ہے، اس کی ٹائپس پہ ہے کہ لاگوز میں کتنی قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں، کون کون سی ہوتی ہیں، اور کیا چیز ہوتی ہے، ان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے۔ تو یہ 6 پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہوا ہے، یہ بیسیکلی پرانی وہ ایک ہی میری فائل سیو ہے، تو میں اسی میں ایڈ کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو پیچھے بھی ایک میرے خیال میں ہم نے جو ٹائپنگ ٹول کیا تھا وہ ٹول نمبر 7 تھا، لیکن میں نے ویڈیوز میں 6 بتایا تھا، تو یہ بھی تھوڑی سی اس کے لیے بھی معذرت۔ اور ابھی آج کی جو بیسک ہے ہماری جو کلاسز ہے وہ لوگوز پہ ہے۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں لوگوز کیا ہوتا ہے۔ اچھا، لوگوز کی 7 قسم کی ٹائپس ہیں: ایبسٹریکٹ مارک لوگو، ایمبلم لوگوز، ماسکوٹ لوگوز، لیٹر مارک لوگوز، کمبینیشن مارک لوگوز، پکٹوریل مارک لوگوز، اور ورڈ مارک لوگوز۔ تو میں آج یہی کرانے جا رہا ہوں آپ لوگوں کو، صحیح ہے؟ تو ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا مارک سے پہلے غلط تھے، میں نے اس کو چینج کیا ہے۔ تو جو فرسٹ پوائنٹ ہے ایبسٹریکٹ مارک، یہ لاگو ہوتا کون سا ہے، ایبسٹریکٹ مارک کون سا لاگو ہوتا ہے؟ تو میں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے ایک پہلے سے فائلز تیار کر رکھے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھانے میں کوئی دقت نہ ہو۔ تو جو ٹائپس آف لاگوز ہیں، اس میں پہلی جو نمبر کی ہے وہ ایبسٹریکٹ مارک ہے۔ ایبسٹریکٹ مارک کیا ہوتا ہے؟ یہاں پہ ڈیفینیشن یہ لکھی ہوئی ہے: دیز لاگوز کین انکلوڈ لائن ڈراؤن سمبلز، شیپس اینڈ پیٹرنس، کہ اس لوگوز میں نا ہم کوئی لائنز کا لوگوز بنا سکتے ہیں، کسی بھی شیپس کا کوئی بھی پیٹرن ہو یا کوئی سیمبل ہو، سیپریٹ، ٹھیک ہے؟ تو یہ لوگوز ان چیز کا بن سکتا ہے۔ یہاں پہ ساتھ اس کی ایگزامپل بھی دی ہوئی ہیں، دیکھیں نا، جب جو پہلی ہے اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک قسم کا نا سیمبل ہے، شیپ ہے، سیمبل سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں جو نیکسٹ ہے ایک سرکل سا بنا ہوا ہے، یہ بھی ایک شیپ کی طرح ہے۔ تو اس میں یہ دیکھیں، یہ جس طرح یہ الیکٹرکس وائرز کی طرح لگا ہوا ہے، تو یہ ایک لائن ڈرونز ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ لائن سے لوگوز بنا ہوا ہے، یہ بھی ایک لائن سے بنا ہوا ہے، یہ پین ٹول سے بنا ہوا ہے، تقریباً ساری پین ٹول سے بنے ہوئے ہیں، کچھ ہیں جن میں اس لیے کہہ رہا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو سمجھاتا جاؤں گا۔ تو یہ جتنی بھی لوگوز بنے ہوئے ہیں، یا پھر یہ ایک سیمبل کی فارم میں ہوتے ہیں، ایبسٹریکٹ، اگر فار ایگزامپل آپ کو کوئی کہتا ہے ہمیں ایبسٹریکٹ مارک لوگوز چاہیے اپنے بزنس کے لیے، تو بزنس ایک تو آپ کو بزنس کا نا، اب آگے میں آپ کو بتاؤں گا جو مزید آتی ہیں نا ٹائپس، اس میں کمبینیشن بھی ہوتی ہے ساروں کی، مطلب آپ لائن، شیپس، پیٹرن کو اکٹھا بھی کر سکتے ہیں، علیحدہ بھی کر سکتے ہیں، دو کر کے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ابھی ہے نا ایبسٹریکٹ مارک، یہ آپ کوئی سیمبل کے طور پہ، مطلب اس میں آپ صرف سیمبل دے کے بھی ایبسٹریکٹ مارک لوگو بنا سکتے ہیں، یا پھر کوئی شیپ بنا کے بھی ایبسٹریکٹ مارک بنا سکتے ہیں۔
یہ سیپریٹ سیپریٹ ہے، مطلب آپ یہ چار چیزیں یاد کر رکھیں، لائن سے، سیمبل سے، شیپ سے اور پیٹرن سے، ان چار چیزوں سے ایبسٹریکٹ مارک بنتا ہے۔ مطلب آپ صرف علیحدہ علیحدہ کر لیں، یہ نہیں کہ آپ چاروں کو اکٹھا کر رہے ہیں، یا پھر سیمبل کا بنائیں، یا پھر شیپس کا بنائیں، یا پھر کوئی پیٹرن بنا لیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ایبسٹریکٹ مارک۔ جو نمبر 2 ہے وہ ہمارے پاس تھا ماسکوٹ لوگوز۔ ماسکوٹ لوگوز کا چیز ہوتی ہے کہ آ لیونگ کریکٹر دیٹ ریپرزینٹ این آرگنائزیشن اور بزنس۔ اب یہ ماسکو لوگو بیسیکلی آپ نے کسی بھی جاندار کی پکچر ایڈ کرنی ہے کسی بھی شیپ میں، یا اب دیکھیں نا یہاں پہ اوپر اس نے ایک شیپ بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ایک ایگل ڈال دیا ہے۔ ابھی آئی ڈونٹ نو کہ کس چیز کی نا کس چیز کا سیمبل ہے، کس کمپنی کا سیمبل ہے یہ مجھے نہیں پتہ۔ تو ایک لاگوز انہوں نے ایک سیمپل کے طور پہ بنا دیا، یہ ہوگا کسی چیز کا ہوگا لازمی، لیکن آئی تھنک مجھے اب یاد نہیں آ رہا۔ تو ماسکو لوگوز فار ایگزامپل کوئی آپ کہتے ہیں ہمیں ماسکو لوگوز چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی اندر جاندار چیز بنانی ہے۔ فار ایگزامپل ایگلز کمپنی جیسے کہہ لیں، فار ایگزامپل اب جس طرح ایگل کمپنی کوئی بنانا چاہ رہا ہے تو ہم ایک لازمی بات ہے اس کسی شیپ میں ایگل بنا دیں گے نا، تو ایک قسم کا ایک ماسکوٹ لاگو بنا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل جس طرح ہوتا ہے بیرون ملک جاتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، جس طرح ویزا کمپنی ہوتی ہے، تو ایک ویزا کی ہم ادھر شیپ ڈال دیں گے، ہم ویزا اس کی کسی شیپ میں ڈال دیں گے، اس کو اچھے طریقے سے ڈیزائن کر دیں گے، تو ایک قسم کا ماسکو لوگو ہوگا۔ تو ماسکو لوگو بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی بھی کسی چیز کی جاندار کو، سوری میں نے ویزا کہہ دیا ہے، تو ویزا تو وہ اس چیز جاندار میں چیز میں نہیں آتا، تو ماسکو لوگوز ہم نے کسی بھی لیونگ تھنگ کا ہم نے چیز بنانی ہے نا، لیونگ تھنگ سے ہم نے لوگو بنانا ہے، وہ ہوتا ہے ماسکوٹ لوگوز۔ جو تھرڈ نمبر کا لوگو ہے وہ ہمارے پاس ہے کمبینیشن مارک۔ اب میں پہلے جو لوگو ایبسٹریکٹ مارک کرا رہا تھا اس میں یہی چیز بتا رہا تھا کہ کمبینیشن مارک بھی آگے آئے گا جس میں ہم دو تین چیزیں اکٹھی کر سکتے ہیں۔ تو کمبینیشن مارک میں یہ یاد رکھیے گا، ٹیکس، امیج اور آئیکنز کو اکٹھا کیا جاتا ہے، مطلب ان تینوں چیزوں کے مجموعے کو کمبینیشن مارک لوگو کہتے ہیں۔ ٹیکس اس میں ہو، امیج ہو اور آئیکن ہو۔ اب یہاں ہم دیکھیں چار چیزیں انہوں نے دی ہوئی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ فار ایگزامپل ابھی اس کی مثال لے لیتا ہوں، اس کی، ٹھیک ہے، یہ اب اس میں دیکھیں ایک تو ایک ٹیکس لکھا ہوا ہے نیچے پرفیکٹ ڈیزائن سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یاد میں نے آپ کو پہلے بھی کلاس میں بتا چکا کہ بیسک جو مین اہم کردار ایک آپ کے فونٹس کا بھی ہوتا ہے، تو فونٹس آپ نے اچھی طریقے سے یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک ٹیکس آ گیا، دوسرا امیج آ گئی۔ اب اس میں امیج کون سی آ گئی ہے یہ دیکھیں، یہ جو آپ کے سامنے ریور شو ہو رہا ہے، یہ پہاڑ شو ہو رہے ہیں، یہ اوپر برڈز ہیں، ٹھیک ہے، یہ قسم کی امیج ہے، قسم کی نہیں، یہ ہے بھی امیج۔ اور آئیکن اس میں کون سا یوز ہو رہا ہے یہ دیکھیں، ایک قسم یہ آئیکن، یہ پورا آئیکن ہی بنایا ہوا ہے اس نے، ٹھیک ہے، ایک سرکل کی فارم میں، یا پھر آپ اس سن کو کہہ لیں، تو ایک آئیکن بنا ہوا ہے، ایک آئیکن کی فارم میں بنی ہوئی ہے چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جس طرح یہ ٹریولنگ ایجنسی ہے، اب ٹریولنگ ایجنسی نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ دیکھیں نا، ایک تو ٹریول ایجنسی کس طرح ہوتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اندر ریورز آتے ہیں، اوشنز آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک دیکھیں نا، ایک اس پکچر سے بھی پراپرلی شو ہو رہا ہے کہ یہ اگر یہ نام بھی لکھا ہوتا ہے نا ٹریول ایجنٹ، تو اس پکچر سے بھی شو ہو جاتا ہے یار اس کا تعلق کوئی کسی ایجنسی، ٹریول ایجنسی سے ہے۔ ایک دیکھیں یہاں پہ ایروپلین بھی آ رہا ہے مین چیز، تو اسی میں ایک ٹیکس ہوتی ہے، امیج ہوتی ہے اور آئیکنز ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں آئیکنز کس طرح، ایک آئیکنز کی فارم میں اس نے بنایا ہے، یہ دیکھیں یہ اس شیپ میں بنایا ہے انہوں نے، جس طرح یہ سرکل کی شیپ میں تھا آئیکن کی فارم میں، اور اس میں یہ ٹیکس تھا اور امیج اندر تھی، اور آئیکن ایک سرکل کی شیپ میں بنایا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ والا سپر جیٹ، اب سیم ایگزیکٹ اسی طرح کا آپ نے ایک ہنڈا ابھی دیکھا ہوگا، اس کا بھی تقریباً اسی طرح کا لوگوز ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک اس کو اسی کو ایک قسم کا کاپی پیسٹ کیا، اس کے اندر امینڈمنٹ کیا۔ یہ بھی ہے کوئی ٹریولنگ ایجنسی ہے، سپر جیٹ ہے جس میں جہاز جا رہا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ والا لوگوز بنا دیا نا، ٹھیک ہے، ایک شیپ دے دیا پراپرلی، اور امیج کو بھی اس کے اندر، چلے اس میں امیج تو کوئی نہیں ہے، تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ آپ کمبینیشن مارک ہے۔ تو کمبینیشن مارک لوگو آپ کو کہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے جس میں ٹیکس، امیج اور آئیکن کو اکٹھا کیا جاتا ہے، وہ کمبینیشن مارک لوگو ہوتا ہے۔ جو نمبر 4 پہ ہے وہ ہمارے پاس ہے ایمبلم لوگوز، ٹھیک ہے۔ ایمبلم لوگوز
emblem logos کون سا ہوتا ہے کہ emblem logos consist of fonts inside a symbol or an icon، کہ کسی بھی سیمبل اور آئیکن میں کسی بھی فونٹ کا استعمال کرنا۔ اب یہ دیکھیں ایک ہمارے پاس کچھ سیمبل ہے، ہمارے پاس ایک آئیکن بنا ہوا ہے سرکل کی فارم میں، ٹھیک ہے، اس کے اندر فونٹس انہوں نے یوز کی ہوئی ہیں، یہ دیکھیں یہ ہوئے ہیں نا، ڈپارٹمنٹ آف جسٹس یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کے بعد لکھا ہوا ہے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن۔ تو یہ اس طرح کے باقی بھی 2-3 ساتھ انہوں نے دیے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ایک سیمبل بنا ہوا ہے یا آئیکن سمجھ لے، تو اس کے اندر ٹیکسٹ کو ایڈ کیا ہوا ہے۔ تو کوئی آپ کو کہ ایمبلم لوگو ہمیں چاہیے، تو آپ لوگ پہلے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے ایمبلم لوگوز کیا ہوتا ہے بھئی، کسی بھی سیمبل یا آئیکن میں فونٹ کا استعمال کر کے ہم ایمبلم لوگوز بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نمبر 5 پہ ہے وہ لیٹر مارک ہے۔ اب یہ دیکھیے یہ بڑا اچھی چیز ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ اس میں صرف ہم لیٹر ہی، ویسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی ہم لیٹر سے لوگوز بنا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو ایچ پی ہمارے پاس بہت بڑی کمپنی ہے، اس کا نام بھی ایچ پی ہے، ٹھیک ہے نا، اب دیکھیں نا اس کو ایچ پی سے ہی انہوں نے شو کرا ہے، اوپر ایک آئیکن بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ایک آئیکن کا استعمال ہوا ہے، آئی تھنک یہ اس میں آتا ہے، اب جس طرح پیچھے نمبر 4 میں کر چکے ہیں ایمبلم لوگوز میں، ٹھیک ہے، تو بلکہ یہ تو ایک قسم کے فونٹس ہیں، اس کے اندر بہت سے اکٹھا یوز کیا ہوا ہے۔ وہ لیٹر مارک ہے تو صرف مطلب ایک پرفیکٹ لیٹر صرف 2 دیے ہوئے ہیں، تو یہ ٹھیک ہی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے چینل دیکھا ہوگا CNN اور ESPN، ٹھیک ہے، یہ سارے یہ جو چینلز ہیں ان کے پراپرلی اپنے جس طرح پرفیکٹ نیم ہے اسی طریقے سے اب لیٹر دیے ہوئے ہیں۔ اب یہ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے کتنے پراپرلی فونٹس کا استعمال کیا ہے، تو ایک لیٹر میں بھی ایک پراپرلی فونٹس ہوتے ہیں، آپ ڈفرینٹ ٹائپس کے اس کو کریکٹرسٹکس میں جا کے آپ اس کو پراپرلی اچھے طریقے سے اس کو بنا سکتے ہیں، تو یہ بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ لیٹر مارکس لوگوز کون سے ہوتے ہیں کہ جن میں صرف لیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، جس طرح ڈیل کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ایچ بی دی ہوئی ہے، ڈیل دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے اپنے اپنے اس طرح کے سائن ہیں، تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ لیٹر مارکس ہوتے کیا ہیں۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ ہے پکٹوریل مارک، ٹھیک ہے، پکٹوریل مارک یہ ہوتا ہے کہ لوگوز ڈیٹ آر میڈ اپ آف گرافک سمبلز اور آئیکن ون ڈیٹ یوزلی ریپریزینٹ اے ریئل آبجیکٹ، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوتے ہیں لوگوز کہ ہم ان میں صرف کوئی بھی سمبل یا کوئی آئیکن یوز کر سکتے ہیں جو کسی بھی چیز کو ایک پراپرلی ریپریزینٹ کرے۔ اب آئی فون کی مثال لے لیتے ہیں، آئی فون کی مثال کیا ایپل، جب فار ایگزامپل ہم کسی بھی پروڈکٹس پہ وہاں پہ اس جو کٹا ہوا جسے ہم سیب کہہ لیں، اس ایپل ہم کو دیکھیں تو ہمیں پہلے ذہن میں ہو جائے گی یار یہ تو ایپل کمپنی کا اس نے پروڈکٹ اٹھایا ہوا ہے، تو ایک ایپل کمپنی کی پہچان ہے، ٹھیک ہے، آئی فون جو ایپل یہ ہے اس کی پہچان ہے، تو یہ ایپل کا، تو اس طریقے سے مطلب یہ کسی چیز کو ریپریزینٹ جو کرے کوئی سمبل یا آئیکن، وہ اس کو پکٹوریل مارک کہتے ہیں۔ جس طرح آپ ٹویٹر کی مثال لے لیں، چلو یہ تو میرے خیال میں آئی تھنک جاوا ہے کہ کیا ہے، یہ مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے، پانڈا جو اس کے اوپر شو ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے جو ٹویٹر، تو ٹویٹر کی کون سی پہچان ہے اس کی، یہ فاختہ ہے، برڈ ہے، تو جدھر بھی ہم دیکھیں گے برڈ، تو یہ کیا چیز ہے کہ یہ ایک فار ایگزامپل جدھر بھی ہمیں شیپ سیمبل یہ والا شو ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ٹویٹر کا ہے، تو جو کسی چیز کو کسی جو سیمبل یا آئیکن کسی چیز کو ریپریزینٹ کرتا ہے، تو فار ایگزامپل کوئی آپ کو پکٹوریل مارک کہے کہ یار ہمیں پکٹوریل مارک لوگو چاہیے، ہمیں کوئی بھی آپ کی کمپنی ہے، کوئی بھی ایجنسی ہے، تو آپ اس کو پکٹوریل مارک بھی دے سکتے ہیں، مطلب آپ اپنے بزنس پہ ان 7 ٹائپس لوگوز میں کوئی بھی لوگوز دے سکتے ہیں، کوئی بھی بنا سکتے ہیں، جب آپ کو پتہ ہو کہ ان لوگوز میں کیا کیا یوز کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح ٹویٹر ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ٹویٹر کا جو لوگو ہے وہ پکٹوریل مارک لوگو ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے نمبر جو 7 ہے ہمارے پاس لاسٹ ٹائپ کا لوگو ہے، وہ ہے ورڈ مارک، جس میں صرف پراپرلی پورا ورڈ ہوتا ہے، مطلب جو ریپریزینٹ کرتا ہے کسی بھی کمپنی کو، تو وہ اس میں پراپرلی پورا نام ورڈ ہوتا ہے، لیکن وہ ڈیفرنٹ ڈیزائن سے بنا ہوا ہوتا ہے، ڈیفرنٹ دیکھیں نا کلر بھی اس میں، اب جس طرح گوگل کی مثال لے لیں تو گوگل
کوئی ایبریویشن وغیرہ تو نہیں ہے، گوگل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ جو لوگو ہے ریپریزینٹ کر رہا ہے اس کمپنی کے نیم کو، ٹھیک ہے۔ یہ ایک قسم کا ڈیزائن بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ایک پراپرلی فونٹ یوز کیا ہوا ہے اور اس میں ڈفرینٹ کلر دیے ہوئے ہیں، یہ گوگل کی پہچان ہے۔ تو ورڈ مارکس لوگوز اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ اب جس طرح کوکا کولا ہے تو یہ آپ یاد رکھیے گا، اس قسم کا فونٹس آپ کو نہیں ملے گا کوکا کولا والا، یہ پراپرلی خود یہ فونٹ یہ پھر انہوں نے پرچیز کیا ہے یا اس طریقے سے یہ فونٹ ابھی آپ کو اسی فری والے کسی بھی سافٹ ویئر میں نہیں ملنے والا کوکا کولا کا۔ تو اب کوکا کولا کی یہ ریپریزینٹ کر رہا ہے کمپنی کو، یہ والا جو ہمارے پاس فونٹ یوز کیا ہوا ہے، یہ ڈیزائن ہے، ایک قسم کا ڈیزائن پراپرلی بنا ہوا ہے، تو ایک ڈیزائن یہ ریپریزینٹ کر رہا ہے کوکا کولا کو۔ تو ہم جدھر بھی یہ والا لوگو دیکھیں گے تو یہ تو یار کوکا کولا کی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح فیڈ بیک ایکس ہے، ٹوائز رائس، ان دونوں کا مجھے تو کوئی کنسیپٹ نہیں ہے یہ کس چیز کی ہے۔ ٹوائز رائس جہاں سے شو ہو رہا ہے کہ کوئی آئی تھنک کھلونوں والوں سے کوئی تعلق ہے، اور فیڈ بیک اس کا مجھے آئیڈیا نہیں آ رہا، یا پھر یہ کوئی آن لائن جس طرح پرچیزنگ وغیرہ امیزون وغیرہ ہوتا ہے اس ٹائپ کا شاید کوئی ہو، اس کا آئیڈیا نہیں ہے۔ تو ورڈ مارک میں یہ یاد رکھیے گا کہ ورڈ مارک لوگوں کون سا ہوتا ہے، جو بھی کوئی سیمبل ہو جس میں ایک پراپرلی پورا ورڈ ہو لیٹر نہیں ہو، پورا ورڈ ہو کسی بھی کمپنی کا، اور وہ اس کو پراپرلی ایک ڈیزائن سے بنایا ہوا ہو، تو وہ ورڈ مارک لوگو ہوتا ہے۔ تو آخر میں آپ کو میں یہی بتاتا جاؤں کہ کوئی بھی جب ہم لوگوز بنائیں گے تو ہمیں ایک تو 7 ٹائپس اس کی لوگوز جو ٹائپس ہیں وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، 7 قسم کی جو بھی اس کی ٹائپس ہیں وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ ہم اگر فار ایگزامپل کوئی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں لوگوز چاہیے ہماری کمپنی کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ نہیں بتاتا کہ ہمیں کون سا لوگوز چاہیے، آپ خود سوچیں 7 ٹائپس میں سے کون سا لوگوز بنا کے اس کمپنی کے لیے سوٹیبل ہوگا رہے گا جو بھی ہے، تو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے اپنے سے رول کوئی نہیں بنانا، آپ نے یہ 5 ٹائپس کا لوگو اور 7 میں شفٹ کریں اور 7 والا 5 میں شفٹ کر دیں، یا ساروں کو کمبینیشن کر دیں، 7 ٹائپس کو اکٹھا ایک ہی لوگو بنا دیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ تو یہ پھر رولز کی خلاف ورزی میں آ جاتا ہے، تو مطلب یہ قسم کا بنے گا بھی نہیں نا، لوگوز کی جو ٹائپس ہیں ہم نے اس کے مطابق بنانا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کلاس پسند آئی ہوگی اور لوگوز کی آپ کو بیسک اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس ہوگی اس میں آپ کو میں کسی بھی ایک ٹائپ کا لوگوز بنانا سکھا دوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، امید کرتا ہوں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گے اور لائک بھی کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔